السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام مسلمین کی خدمت میں، اور اسی طرح رہبر معظم انقلاب اسلامی کی خدمت میں، اور سب سے بڑھ کر حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ عید سعید فطر ایک ایسی عید ہے جو تمام مسلمان مل کر مناتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا پیام، اللہ کی جانب سے یہ نوید مسرت تمام مسلمانوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ عید وہ پیام مسرت ہے جس کی تکرار ہر سال ہوتی ہے، بار بار یہ نوید مسرت مسلمانوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ تمام مسلمان خوشی مناتے ہیں اس دن، اس بات کی خوشی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اللہ کے حکم کو بجا لایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہمانی میں ایک مہینہ گزارا۔ ماہ مبارک رمضان میں جنہوں نے عبادتیں کی، جنہوں نے اطاعت کی، جنہوں نے ریاضت کی، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے انفاق کیا، جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، گویا ان تمام لوگوں کے لیے مسرت ہے، ان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اس دن انہوں نے کہ پورا مہینہ انہوں نے اللہ کی راہ میں گزارا۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ جو عبادتیں ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فائدہ نہیں، بلکہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ایک تحفہ دیا ہے جس میں خود انسانوں کا فائدہ ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ غنی مطلق ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہمیں برائیوں سے بچنا ہے تو نماز پڑھنا ہے، اگر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزے رکھنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے تھے اس کے لیے کہا گیا تھا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور تقوی کے بارے میں کہا گیا کہ انا اکرم الناس، کہ لوگ وہی قیمتی لوگ ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ لوگ ہیں، محترم وہ لوگ ہیں جن کے پاس تقویٰ ہے۔ تقویٰ کرامت اور بزرگواری بخشتا ہے۔ اگر انسانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے تو وہ تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے تقویٰ حاصل کر لیا ہے تو اس کے لیے وہ دن مسرت کا دن ہوگا، وہ دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا، جس دن وہ اس مقام پر فائز ہو گیا جو اس کے لیے فضیلت کا مقام ہے۔ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر فائز ہونے کے بعد انسان کو وہ تمام خوشیاں ملتی ہیں کہ جو اس مقام پر فائز ہونے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین، کہ متقین کے لیے جنت آمادہ کی گئی ہے۔ تو یہ نوید مسرت ہے متقین کے لیے کہ وہ جنت میں جانے کے حقدار بن گئے۔ اسی طرح سے ساری چیزیں اللہ نے متقین کے لیے رکھی ہیں۔ قرآن ہے تو متقین کی ہدایت کے لیے، ہدن للمتقین، امام ہے تو متقین کے لیے، جنت ہے تو متقین کے لیے۔ اور اگر کسی کو امام مل جائے، کسی کو قرآن کی ہدایت مل جائے اور کسی کو جنت مل جائے تو وہ دن یقیناً مسرت کا دن ہوگا، وہ دن یقیناً خوشی کا دن ہوگا جب انسان اپنے مقصد حیات کو حاصل کر لے۔ تو لہٰذا
عید الفطر کا دن وہ دن ہے، مسرت کا دن ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس مسرت کے دن میں تم دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شامل رکھو تاکہ تمہاری خوشی دوبالا ہو جائے۔ یہ شکر کا ایک انداز ہے۔ عید الفطر در حقیقت شکرانے کا دن ہے، اس بات پر شکر کہ اللہ نے ہمیں تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائی، اس بات پر شکر کہ اس نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں رحمت میں شامل کیا، برکتیں ہمارے حصے میں آئیں، اس بات پر اللہ کا شکر کہ اس نے مغفرت کا عشرہ ہمارے لیے رکھا، ماہ مبارک رمضان کی ان شبوں کا شکریہ کہ جو شبہائے قدر سے موسوم ہوئی، وہ راتیں کہ جو 1000 مہینوں سے افضل تھی، وہ راتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی، وہ دن، وہ راتیں، وہ ایام، وہ ساعتیں، وہ لمحے، یہ ماہ مبارک رمضان کی وہ یادیں ہیں جس کا انعام ہمیں روز عید ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف گویا انعام بھیجتا ہے، پیام رحمت بھیجتا ہے، پیام برکت بھیجتا ہے، پیام مغفرت بھیجتا ہے۔ عید کا دن پیام رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، یقیناً مسرت کا دن ہے کہ جس دن انسانوں کے لیے پیام برکت اور پیام مغفرت بھیجا جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، تمہیں بخش دیا گیا ہے، جنت تمہارے نام لکھ دی گئی ہے اور میں اس کا اجر تمہیں دوں گا۔ تم نے میرے لیے روزہ رکھا، ایک ایسی عبادت کہ جس میں ریاکاری نہیں کی جا سکتی، ایسی عبادت تم نے کی ہے تو اس کا اجر میں عطا کروں گا۔ اور وہ دن عید کا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عید کا دن خاص نمازوں کا دن ہے، خاص عبادت کا دن ہے، خاص راز و نیاز کا دن ہے، شب عید کے اعمال رکھے گئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، یہ ہماری کتنی لا علمی ہے یا ہماری کم لطفی یا ہماری بدبختی کہیے کہ ہم شب عید وہ تمام اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں جس شب ہمیں گویا تحفہ ملنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے، جس وقت ہمیں ڈگری اور سند ملنے والی ہے، عبادتوں کی سند، تقوی کی سند، نماز و روزے کی سند، عبادتوں کی سند جس دن ملنے والی ہے، جس دن ہمیں وہ ڈگری ملنے والی ہے، وہ سند ملنے والی ہے، اسی دن ہم غافل ہو جاتے ہیں اور وہ سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جس دن ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اس دن ہم بندوں سے مانگتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں اور غیر خدا کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مانگیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے عزیز بندوں کا واسطہ دیں جن پر اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کی، جن پر اللہ نے اپنی برکتیں نازل کی، وہ محمد و آل محمد ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، جن پر اللہ نے رحمتیں نازل کی، جن کو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے راستے پہ چلو جن پر اللہ نے رحمتیں نازل کی ہیں، ان کے راستے پہ مت چلو جن کے راستے پر اللہ نے نعمتیں اور رحمتیں نہیں رکھی ہیں۔ تو لہٰذا عید کا دن نہایت خوشی کا دن ہے، یہ خوشی منائیے، اور اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب عید کو فطرہ واجب کیا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس بات کی حکمت پروردگار، احکام تو سبھی جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ حکمت پروردگار کیا ہے۔ لوگ اس حکمت پروردگار کو نہیں جانتے کہ عید کے دن فطرہ کیوں واجب قرار دیا گیا ہے، تاکہ اپنی مسرتوں میں دوسروں کو بھی شامل کیا جائے۔ بندوں کو ناراض کر کے عید نہیں منائی جاتی۔ عید وہی خوشی ہے جس دن سب خوش ہوں، کسی سے خوشیاں چھین کر انسان خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ خوشی کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا، عید کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر تم واقعی عید منانا چاہتے ہو، واقعی خوشی منانا چاہتے ہو، تو پھر ان خوشیوں کو بانٹو،
खुशियों को समेट कर कोई इंसान खुश नहीं होता है। खुशियाँ समेटी नहीं जाती, बल्कि खुशियाँ तक़सीम की जाती हैं। वही खुशियाँ बाकी रहती हैं, जो वही मसरत बाकी रहती है जो तक़सीम की जाती है। लिहाजा अपनी खुशियों को बांटिए, उन चेहरों पे मुस्कुराहट लाइए जो चेहरे उतर चुके हैं। अल्लाह को अगर राज़ी करना है तो उसके बंदों को राज़ी कीजिए। अगर अल्लाह को खुश करना चाहते हैं तो उसके बंदों को खुश कीजिए, इसलिए कि बंदे की खुशियों से अल्लाह खुश होता है। बंदे अगर राज़ी हो जाएं तो अल्लाह राज़ी हो जाता है, अगर उसके बंदे नाराज़ हो जाएं तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। क्यों फरमाया मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत को क्यों अजर रिसालत करार दिया गया है? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए रसूल कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं चाहता। अजर रिसालत यह है कि मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। यानी अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं पैदा हुई है, अगर वही हसद, वही बुग़्ज़, वही इनाद, वही इंतकाम जोई का जज्बा, अगर तुम्हारे अंदर वही कीना और फसाद है, तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी अल्लाह वाले नहीं बन सके। अल्लाह वाले वो बनते हैं, मसरतें उनको मिलती हैं, खुशियाँ उनकी नसीब में आती हैं, रहमतें उन पर नाजिल होती हैं, बरकतें उन पर नाजिल होती हैं कि जो बंदगान खुदा के सिलसिले में और ईमान लाने वालों के ताल्लुक़ से कोई ग़िल और किसी किस्म की कजी, किसी किस्म का ज़ंग उनके दिलों में नहीं होता है। उनके दिल पाक और साफ़ हो जाते हैं। ये तमाम पाकिया क़ल्ब के लिए इबादतें रखी गई हैं ताकि हमें पाक किया जा सके। ये ज़िक्र इलाही इसलिए रखा गया है ताकि इसके ज़रिए से हमें इत्मीनान हासिल हो, सुकून हासिल हो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि आगाह हो जाओ कि अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। ज़िक्र परवरदिगार से क़ुलूब मुज़य्यन होते हैं और क़ुलूब में इत्मीनान पैदा होता है। लिहाजा ईद मनाइए और इस ईद में सबको शरीक कीजिए और फ़ितरा दीजिए, इसलिए कि ये आपकी जान की हिफाजत करता है, ये आपके माल की हिफाजत करता है, ये आपके दीन की हिफाजत करता है, ये आपकी इबादतों की कबूलियत का गोया मसरत का इजहार है। ये इस बात का इजहार है कि परवरदिगार हम तेरे दीन से राज़ी हैं। परवरदिगारा तूने जो हमें तौफीक दी है, इससे हम राज़ी हैं। हंसी खुशी ये काम करने की चीज़ है, ऐसा नहीं कि इसको एक बोझ समझे इंसान। इसीलिए कितना कम रखा गया ये, यानी ये कम से कम है। जो लोग पूछते हैं कि कितना फितरा देना चाहिए, तो ये कम से कम बताया गया है शरीयत में, ज्यादा से ज्यादा नहीं बताया गया। लोग इसको ज्यादा से ज्यादा समझते हैं, यानी 3 किलो चावल या 3 किलो गेहूं या 3 किलो जवार, जो भी इंसान ज़्यादा खाता है, चाहे वो चावल खोर है या जो है वो गंदम खाता है, गेहूं खाता है या जवार खाता है या जौ खाता है, तो वो अपने अपने एतबार से अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाक़ों में और अपने अपने मुस्तहिक़ीन को ये सब चीज़ें दें। लेकिन ये कम से कम कहा गया है, ज्यादा से ज्यादा नहीं कहा गया कि सबसे ज्यादा ये रकम है, बल्कि ये सबसे कम है। ये जो मिकदार बयान की गई है चावल की या गेहूं की, कि ये कम से कम बयान की गई है। इसीलिए जो है कम से कम चीज को वाजिब कर, ताकि हर इंसान ये काम कर सके और ये वाजिब पर अमल कर सके। और अगर कोई ज्यादा से ज्यादा करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो हिकमत है वो यही है कि उसके बंदों को खुश करे इंसान। तो क्या वो खुश हो जाएंगे? आप इस बात का ख्याल रखें कि हमें उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोचना है, उन गरीबों मिस्किनों को जो अल्लाह ने जिनके हुकूक हम पर फ़र्ज़ किए हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस हुक्म पर उसकी हिकमत को समझते हुए उसकी रजामंदी के लिए, कि वो राजी हो जाए, उसकी रजामंदी के लिए हमें यह काम करना है। अगर नीयत आपकी यह है कि अल्लाह को खुश करें, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, मिन्नत नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है ये नहीं कि किसी को कमतर समझा जाए और किसी की तौहीन न हो। लिहाजा
بہت ہی اس بات کو پیش نظر رکھے انسان کہ یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو ریاکاری کے ذریعے سے یا کسی اور فعل سے ضائع نہ کریں۔ پوری توجہ رکھیں کہ جو عبادت تمام اعمال کے بعد انسان کرتا ہے، اور ایسے دن جس دن اسے انعام ملنے والا ہے، تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس واجب کے اوپر عمل کرے تو اس انداز کے ساتھ عمل کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگواری کو پیش نظر رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔